بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً رجب المرجب شریف کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ رجب شریف میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اب بڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی جانب۔ امام جعفر صادق مراد ہے یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ امام جعفر صادق مراد ہے یقین، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ امام جعفر صادق مراد ہے یقین، مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت شہباز برادران سے ملاقات۔ امام جعفر صادق مراد ہے یقین، حضرت مولانا ایاز حسینی نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی کے مدنی چینل کو تاثرات۔ امام جعفر صادق مراد ہے یقین، مجلس مزارات اولیاء کے تحت ایک جائزہ پیش کریں گے بنگلہ دیش سے۔ امام جعفر صادق مراد ہے یقین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ دیے مدنی پھول، جبکہ شرکائے مدنی مذاکرہ نے مدنی چینل کو اس موقع پر اپنے تاثرات بھی دیے۔ باب المدینہ گرمیوں کی لپیٹ میں پچھلے سال سوشل میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق، میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، کہ 4800 افراد پچھلے سال گرمیوں میں وہ فوت ہوئے تھے۔ اب اس بار بھی گرمیاں ظاہر ہے کہ وہ آ چکی ہیں، تو اس لیے جو احتیاطی تدابیر بیان کی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور گرمی سے اپنی حفاظت کرنا یہ جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں ضروری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں قبروں قیامتی گرمیوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ ہماری دکان پہ جو فقیر حضرات آتے ہیں سوال کرتے ہیں اللہ کے نام پر دیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں معاف کریں، آیا یہ کہنا درست ہے؟ اس میں بزرگوں کے دو طرح کے قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پر مانگے تو اب تو دے ہی دے، اب اللہ کے نام پر مانگا اور اس کو نہ دے، اس کو تو دے ہی دے۔ اچھا، بعض بزرگوں کا یہ عمل کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مانگتا اس کو دیتے ہی نہیں تھے، کہ ایسی حقیر اور گھٹیا چیز اتنے بڑے پروردگار کے نام پر مانگ رہا ہے، نہیں دوں گا۔ اگر یہ معلوم ہے کہ یہ پیشہ ور یعنی پروفیشنل ہے، تب تو جان بوجھ کر ان کو دینا ناجائز ہے، کہ گناہ کے کام پر مدد ہے، اس کا مانگنا حرام، کہ یہ مانگ رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور اب دینا یہ بھی گناہ ہے کہ اس کے گناہ کے پیشے پر یہ مدد کر رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل آج ہفتہ مدنی مذاکرے میں شرکت ہوئی الحمدللہ، اور مدنی مذاکرے میں بہت سی علم دین کی معلومات سیکھنے کو ملی الحمدللہ۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے بہت سے علمی جو باتیں ہیں معلومات ہوتی ہیں الحمدللہ، فرض علوم کے حوالے سے،
اور جو ہمارے اسلامی بھائی جس طرح سوالات کرتے ہیں، ہم اہل سنت اپنی حکمت بھرے انداز میں اس کے جوابات دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، میں ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں یہاں پر باپا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں بہت کچھ علم دین یہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہاں پر جب بھی آتے ہیں ایک نئے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی امیر اہل سنت دام برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے مستفید رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہلی مرتبہ فیضان مدینہ ہوں، یہاں پر مجھے مدنی مذاکرات بہت اچھا لگا ہے اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اختاری نے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ چند منتخب مدنی پھولوں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ وقتوں کی ترکیب آپ نے پاکستان کے ہر ہفتہ اور اجتماع میں آپ کا حصہ رکھنا چاہیے۔ مدنی احتیاط کی حاجت بہت، دعوت اسلامی کو کام بہت ہے مگر مدنی احتیاط کا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہفتہ وار اجتماع میں بستے، مسجد معاشروں میں بستے، اللہ کرے آگے مزید ذمہ داری لے تو نمازی جمعہ میں بستے، مساجد اہل سنت فیضان مدینہ کے باہر، پھر کاش ماہ رمضان مبارک میں بھی بستوں کی ترکیب ہم کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ جو مجلس سے مالیات کے اخراجات ہیں اس کفالت کے تعلق سے اس میں بھی آپ کی کارکردگی واقعی ایکسیلنٹ ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی اس کے لیے مزید کوشش ہے۔ اللہ ہم توفیق مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ فقیہہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، کس لیے؟ ان کے رب کا حکم ہے۔ آپ مشورہ فرماتے تھے کس لیے؟ تاکہ صحابہ کی دل جوئی ہو۔ آپ مشورہ فرماتے تھے کس لیے؟ اس لیے کہ امت کے لیے سنت ہو جائے۔ آپ پر تو وہی نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی فرماتا ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ ہمیں اپنے کاموں میں اپنے ذمہ داران سے مشورہ کرنا چاہیے، اور کسی سطح پر کابینہ سطح پر کابینہ سطح پر ایک ذمہ دار نہیں، 3 ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں تو 3 بنائیں، ایک نہ بنائیں، تاکہ تینوں باہم مشورے کے ساتھ اپنے کام کو لے کر آگے چل سکیں۔ اور اگر ایک دستیاب نہیں ہے تو 3 کے بجائے 2 کام کر لیں گے، بھی 2 نہیں ہے تو چلو 1 کام کر لے گا، ہے ہی 1، اب کون ہوگا؟ اب 0 ہوگا، اس کے بعد تو 3 کے بعد تو 2 ہے، 2 کے بعد 1، 1 کے بعد تو 0 ہے، پھر تو کام گیا نا بھائی۔ بیمار ہو گیا یا عدم استقامت رہی اس کی، یا سفر مدینہ ہو گیا تو اور کام کر لے گا، اگر ہے ہی 1 تو پھر وہ چلا جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ وہ ماشاءاللہ خدا المساجد کے ہمارے کابینہ ذمہ داران ہیں، اثاثہ جات کے کابینہ ذمہ داران ہیں، تعمیرات کے کابینہ ذمہ داران ہیں، تو جس سطح پر 3 رکنی مجلس بنانے کا طے ہوا ہے 3 رکنی مجلس بنائیں۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری مجلس وہ ایسی ہو، بہت زیادہ تجربے کار ہوں، بہت پرانے اسلام بھائی ہوں، جو ذمہ دار ہے وہ ایک ہونا چاہیے، وہ واقعی ذمہ دار ہو، اس کے ساتھ 2 نئے اسلام بھائی بھی چل جاتے ہیں، جو ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہو جائے گی، پھر وہ آگے وہ بھی بڑے ذمہ دار بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ رسائل دعوت اسلامی میں ایک رسالہ ہے مدنی مشورے کی اہمیت کے تعلق سے، وہ رسالہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اثاثہ جات والے جو بھی دعوت اسلامی کے اثاثے لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، مسجد کے لیے پلاٹ دیا ہے یا جامعہ کے لیے مدرسے کے لیے، اس کی قانونی شرعی تفتیش اور اس کا وہ معاملات کریں گے، اور تعمیرات مجلس والے انشاءاللہ اس کی تعمیر کریں گے، اور خدا المساجد والے شخصیات سے رابطے کر کے مساجد کی ترکیب کریں گے، اس کو اسپانسر کروائیں گے، اس کے اخراجات کو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر ہم مدنی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے دنیا آخرت کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔
انشاءاللہ. کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا. مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت شہباز برادران سے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے ضلع مانگا منڈی پنجاب پاکستان میں ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا. انہیں مدنی پھول پیش کیے گئے، تعارف دعوت اسلامی سے آگاہ کیا گیا، جبکہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا. میں بہت شکر گزار ہوں یہ ہمارے مدنی چینل والوں کا، تو بہت محبت سے اور بہت پیار سے اور بہت ایمان تازہ کر دینے والا یہ چینل ہے. ماشاءاللہ میں تو جب بھی یہ چینل دیکھتا ہوں تو بہت روحانی سکون ملتا ہے اس سے، اور الیاس قادری صاحب ان کی باتیں سن کر بہت سکون ملتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ جتنا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو کافی کچھ، ہم مسلمانوں کو کچھ کافی چیزوں کا نہیں بھی پتہ، تو ان کے کہنے پہ ان کی باتیں سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ. تو میری یہ ریکویسٹ ہے سب لوگوں کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں میری بات، تو وہ پلیز اس چینل کو دیکھیں اور الیاس قادری صاحب جو فرماتے ہیں اس کو سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ. حضرت مولانا ایاز حسینی نقشبندی صاحب مدت ذلہ العالی، مدرس دارالعلوم فیض العلوم بندر روڈ سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. قبل ازیں آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. سب سے پہلے تو میرا عرصہ دراز سے دلی تمنا تھی کہ فیضان مدینہ میں دیکھیں کہ کیسے یہ کام چل رہا ہے. دعوت اسلامی کا یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، کتب کے تراجم کا، چھپنے کے، تصوف کے حوالے سے، جتنے بھی حوالے سے دیکھ کر الحمدللہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے الحمدللہ یہ اسی بات کو بالکل جو ہے نا پورا کر رہا ہے کہ کوئی بھی کمی نہیں رہ رہی ہے اس میں، کہ دین کا کوئی ایسا کام اصول کے طریقے سے اب ہو رہا ہے الحمدللہ. مدنی چینل ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو ان کی جو باتیں سنتے ہیں، ان کی تربیت جو ہوتی ہے مدنی چینل سے الحمدللہ کافی دین کا فائدہ ہو رہا ہے. جو لوگ نہیں سننے والے، نہیں پڑھنے والے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو ان پر دینی تعلیمات کا سلسلہ پہنچ رہا ہے، اور جو باقاعدہ الحمدللہ شوق رکھتے ہیں تو ان کو تو بالکل ہی فائدہ 100% پہنچتا ہوگا. امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، فیضان مدینہ ہو یا مدنی چینل ہو، جو کچھ بھی ہو، جتنا بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے یہ انہی کی برکت ہے. یہ سب ان کی روحانی نظر سے، اور یہ ان کا جو سادگی ہے اور وہ جو خود ہی عمل کرتے ہیں اور اس چیز کو اپناتے ہیں، اسی لیے ہی یہ تمام شعبہ جات میں جو ہے ترقی کا کام نمایاں نظر آ رہا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو خضری حیاتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مدینۃ الاولیاء چٹاگانگ بنگلہ دیش کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سیدنا عزیز الحق المعروف شیر بنگلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کے موقع پر اسلامی بھائیوں نے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ اس ضمن میں ایک جائزہ پیش خدمت ہے۔ درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے۔ واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ آ گیا جو بھی غم کمارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ ترکی میں پروفیسر اسعد صاحب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو خوب سراہا، ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوتنا الكرام في قناة مدني، مولانا الشيخ محمد الياس قادري ابو بلال حفظه الله ورعاه، جزاكم الله كل خير. انا العبد لله من سوريا الشام، كنت أشاهد قناة مدني في سوريا وكنت أحب الأحباب أحباب الدعوة، جزاهم الله عنا كل خير. سبحان الله، وما كنت أظن أن يوم من الأيام يعني سألتقي بهم، ولكن سبحان الله يعني إرادة رب العالمين يعني قد جمعتنا مع الأحباب، جزاهم الله عنا كل خير وحفظهم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتيت إلى هنا يعني بعد أن فعلت الاستخارة، استخرت الله تعالى يعني لكي ألتقي مع الأحباب وأتبرك منهم. رأيت مولانا وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه ورضى الله عنا ببركاته وأنظاره دائما، اللهم صل على سيدنا محمد. رأيته في الرؤيا وقال لي إن شاء الله أموري كلها تكون جيدة. شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں LDA اور نیسپاک انجینئرنگ کمپنیز میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور دیگر انجینئرز کو نیکی کی دعوت پیش کی، مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور تحائف بھی دیے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار۔ مدنی حلقوں میں دیکھیے نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ بنگلہ دیش میں مبلغ دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، UK میں نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو، جبکہ نیپال کے شہر نیپال گنج میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعاع میں گھیرے رسالت، شعاع میں گھیرے رسالت، متاع علم و یقین، امام جعفر صادق
اور دیکھیے مجلس آئی ٹی کی ایک ساری ایک کوشش پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ کے لیے پیش کر رہی ہے روحانی علاج آن لائن۔ اب آپ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے روحانی علاج کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ لاگ آن کیجیے dawatIslami.net اور روحانی علاج کی ونڈو میں داخل ہو جائیے۔ یہاں آپ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا انٹروڈکشن اور اس مجلس کی سروسز کے بارے میں جان سکیں گے۔ تعویذات، ہاتھوں ہاتھ استخارہ، ہاتھوں ہاتھ کاٹ، امیر اہل سنت کے ہاتھ پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت، تعویذات عطاریہ۔ بائی پوسٹ تعویذات حاصل کرنے کے لیے اس فارم کو فل کیجیے۔ مریض کا نام، والد کا نام، والدہ کا نام، عمر، جنس، پیر و مرشد کا نام، تعلیم، پیشہ، مسئلہ۔ تعویذات بھیجنے کے لیے پوسٹل انفارمیشن، نام، کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس، ملک کا نام، شہر کا نام، ای میل ایڈریس اور نیچے دیا گیا نمبر لکھ کر سبمٹ کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل تعویذات آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ ہاتھوں ہاتھ استخارہ، آن لائن استخارہ کروانے کے لیے یہ فارم فل کیجیے۔ نام، والدہ کا نام، عمر، جنس، پیر و مرشد کا نام، پیشہ، ملک کا نام، شہر کا نام، ای میل ایڈریس۔ اگر پہلے استخارہ کروایا ہے تو اس کا جواب، استخارے کا مضمون، اس کی تفصیل اور نیچے دیا گیا نمبر لکھ کر سبمٹ کر دیجیے۔ ہاتھوں ہاتھ کارڈ، آن لائن کارڈ کروانے کے لیے اس فارم کو فل کیجیے۔ ای میل ایڈریس، کارڈ کروانے والے کا نام، جس مریض کی کارڈ کروائی جا رہی ہے اس کا نام، اس مریض کی والدہ کا نام، مسئلہ اور اس نمبر کو لکھ کر سبمٹ کر دیجیے۔ بیکم اے مرید، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر بیعت کے ذریعے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہونے کے لیے یہ فارم فل کیجیے۔ ای میل ایڈریس، پورا نام، والد کا نام، رشتہ، عمر، مرید ہونا چاہتے ہیں یا طالب، جنس اور نیچے دیا گیا نمبر لکھ کر سبمٹ کر دیجیے۔ کارڈ کیا ہے؟ آپ کارڈ کے بارے میں نہیں جانتے یا بہت کم جانتے ہیں تو جانیے کارڈ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ الحمدللہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی مرید بن سکتے ہیں اور فون کے ذریعے بھی استخارہ ممکن ہے۔ لائیو چیٹ کی سہولت بھی اس ویب سائٹ پر موجود ہے، ٹائمنگز، نمبر، کوڈ وغیرہ۔ اس کے ساتھ الحمدللہ اب جہاں بھی آپ ہوں روحانی علاج ایپلیکیشن آپ کے فونز اور دیگر ڈیوائسز پر آپ کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور جہاں بھی ضرورت ہو روحانی علاج ایپلیکیشن سے فائدہ حاصل کیجیے۔ اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ اور اس کے بعد اجتماعی ذکر و نعت براہ راست۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع فتن سے صدا بچا